بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ دجال کیسے بنا؟ محمد قاسم کہتے ہیں، جب میں 13 سال کا تھا اور پہلی بار اللہ اور اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، اسی وقت سے ہی میں ایک اور شخص کو خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے پہلے خوابوں میں اللہ اسے عبد الرحمن کے نام سے پکارتا تھا۔ وہ بہت اچھا مذہبی اور پرہیزگار انسان تھا۔ اللہ مجھے عبد الرحمن کی مثالیں دیتا تھا کہ قاسم، تم بھی خود کو اس کے جیسا نیک اور سچا مسلمان بناؤ۔ لیکن 2015 میں پہلی بار اللہ نے اس کو دجال کہہ کر پکارا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ نیک اور پرہیزگار مسلمان سے دجال کیسے بنا؟ آئیں جانتے ہیں۔ قاسم کا کہنا ہے کہ شروع میں اپنے خوابوں میں دیکھتا ہوں کہ کسی کام کے لیے اللہ 2 بندوں کو منتخب کرتا ہے۔ مجھے چنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے یعنی عبد الرحمن کو کون سلیکٹ کرتا ہے یہ مجھے آج تک نہیں پتہ چلا۔ وہ بندہ عبد الرحمن بہت امیر ہوتا ہے اور کسی عرب کنٹری میں عالی شان گھرانے میں پیدا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری طرف میں پاکستان میں پیدا ہوتا ہوں اور غریب ہوتا ہوں۔ اللہ نے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم 2 بندوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہوتا ہے۔ اللہ مجھے کہتا ہے، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، یعنی بلکہ ویسے جیسے اللہ چاہتا ہے کہ کوئی مسلمان ہو۔ پھر اللہ مجھے ایک بندے کا یعنی عبد الرحمن کا حوالہ دینا شروع کر دیتا ہے کہ قاسم وہ آدمی ویسا ہی ہے جیسا کہ میں چاہتا ہوں۔ پھر اللہ مجھے دکھاتا بھی ہے کہ وہ آدمی یعنی عبد الرحمن بہت ہی اچھا مذہبی اور پرہیزگار انسان ہوتا ہے۔ وہ اچھے اخلاق اور عاجزی سے لوگوں سے مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ مجھے کہتا ہے، قاسم، اصل مسلمان ہوتا ہی ایسا ہے۔ میں کہتا ہوں، یہ تو بہت ہی نیک اور پرہیزگار انسان ہے، میں تو نہیں ایسا ہو سکتا۔ ہمارے درمیان 3 ٹیسٹ ہونے ہوتے ہیں۔ جو زیادہ نمبر لے گا وہی اس کام کے لیے منتخب ہوگا جو اللہ نے لینا ہوتا ہے، اور جو ہم میں سے جیتے گا اللہ اس کو اس کی مرضی کی 5 طاقتیں یا 5 پاورز دے گا۔ وہ اس لیے کہ جو کام اسے کرنا ہوگا اسے کرنے کے لیے وہ طاقتیں اس کی مدد کریں گی۔ ہمارے درمیان مقابلہ ہوتا ہے۔ پہلا ٹیسٹ میں جیت جاتا ہوں، مجھے 5 نمبر ملتے ہیں اور اسے 4 نمبر ملتے ہیں۔ لیکن دوسرے ٹیسٹ میں شامل ہی نہیں ہو پاتا اور غیر حاضر رہتا ہوں۔ میری غیر حاضری کی وجہ سے تیسرے ٹیسٹ تک ہم پہنچتے بھی نہیں، اور وہ جیت جاتا ہے اور اس کام کے لیے منتخب ہو جاتا ہے جو اللہ نے لینا تھا۔ یہاں پر ایک انسان جو یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے وہ مجھ سے کہتا ہے، قاسم، تم ناکام ہو گئے ہو، تمہیں اللہ نے رد کر دیا ہے، اب تم دنیا اور آخرت کی زندگی کیسے گزارو گے؟ میں اسے کہتا ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ پھر میں آگے جاتا ہوں اور میں ایک بہت خوبصورت جگہ پر پہنچتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ بندہ عبد الرحمن اور اس کا ایک ساتھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جیت چکا ہوتا ہے اور اس کام کے لیے منتخب ہو چکا ہوتا ہے جو اللہ نے لینا تھا، اور اصول کے مطابق اب اسے اس کی مرضی کی 5 طاقتیں بھی ملیں گی، یعنی وہ کوئی بھی 5 طاقتیں اللہ سے مانگ سکتا تھا اور اللہ نے اس کو وہ دینی تھیں۔
اس کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال آتا ہے۔ میں کہتا ہوں قاسم 2 ہی بندے سلیکٹ ہوئے تھے اس کام کے لیے جو اللہ نے لینا تھا۔ اگر میں اس کو قتل کر دوں تو اس کام کے لیے صرف میں ہی رہ جاؤں گا جو اللہ نے کروانا ہے۔ لیکن پھر میں کہتا ہوں نہیں، یہ غلط کام ہے، مجھے اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے اور کسی کے خلاف کینہ اور بغض نہیں رکھنا چاہیے، پھر چاہے وہ یہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں اس کے قریب جاتا ہوں اور اس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں اس کا نام لے کر کہتا ہوں عبد الرحمن، مبارک ہو تمہیں، اللہ نے اپنی رحمت سے کامیاب کیا اور اس کام کے لیے چنا۔ پھر یہاں پر میں اسے اپنی وہ بے بسی بتا دیتا ہوں جس کی وجہ سے میں دوسرے ٹیسٹ میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ وہ یہ سن کر میری بے بسی کا مذاق اڑاتا ہے اور دونوں مجھ پر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور ہنستے ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو اس کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اللہ اپنے عرش سے بہت تیزی سے ہماری طرف آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قاسم تم بھی مسلمان ہو اور یہ بھی مسلمان ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ تمہاری مدد کرتا، لیکن اس کے بجائے اس نے تمہاری بے بسی کا مذاق اڑایا اور تم پر ہنسنا شروع کر دیا۔ قاسم اب میں تمہیں دکھاؤں گا کسی کا مذاق اڑانے والوں کا میں کیا حشر کیا کرتا ہوں۔ اللہ اس کام سے جس کے لیے وہ چنا گیا تھا اسے دھتکار کر ہٹا دیتا ہے، بلکہ اسی طرح جس طرح شیطان نے آدم علیہ السلام کو غرور اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا تو وہ بھی مردود ہو گیا، اسی طرح کسی کا مذاق اڑانا بھی غرور اور تکبر کی ہی ایک علامت ہوتی ہے، اور انسان دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ شیطان نے بھی آدم علیہ السلام کو کمتر سمجھا تھا، اس لیے ان کو سجدہ نہیں کیا۔ یہاں پر بھی اس نے مجھے اپنے سے کمتر سمجھ کر میرا مذاق اڑایا، اور اللہ نے اسے اس کام سے ہٹا کر دجال بنا دیا۔ پھر اللہ مجھ سے کہتا ہے قاسم اس سے میں نے جو کام لینا تھا اب وہ کام میں تم سے لوں گا، کیونکہ وہ جیتا تھا اس لیے اس کو میں اس کی مرضی کی 5 طاقتیں دوں گا، اور ان طاقتوں کو استعمال کرنے کے لیے میں اسے مہلت بھی دوں گا۔ میں کہتا ہوں یا اللہ اگر تو اس کو اس کی مرضی کی 5 طاقتیں دے گا تو وہ تو بہت زیادہ طاقتور ہو جائے گا اور میں اس کا مقابلہ کیسے کر سکوں گا؟ تو اللہ کہتا ہے قاسم اس سے لڑنے کے لیے میں تمہیں اپنا نور دوں گا۔ جزاک اللہ ہے، والسلام علیکم۔